حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن الاعمش قال سمعت ابا وائل قال سمعت عبد الله رضی اللہ عنہ قال قسم النبي صلی اللہ علیہ وسلم قسما فقال رجل ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله فاتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر. حدثنا ابو الولید، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو الولید نے حدیث بیان کی. ابو الولید جو ہے یہ ان کا نام ہے ہشام بن عبد الملک اور ان کی نسبت ہے الطیالسی. امام تھے، حافظ تھے، ناقد حدیث تھے، شیخ الاسلام تھے اور یہ بھی آزاد کردہ غلام تھے. احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابو الولید جو ہے یہ محکم الحدیث ہے اور ابن مہدی سے 3 سال بڑے ہیں اور ان کو شیخ الاسلام بھی کہا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج ان سے زیادہ مقدم آگے بڑھا ہوا کوئی نہیں دیکھا. ان کا خاصہ یہ تھا کہ یہ کتاب استعمال نہیں کرتے تھے، ان کو احادیث زبانی یاد تھی. اور یہ بھی ان کے استاد کی ان پر ایک طرح سے عنایت ہوئی کہ ان کے استاد تھے شعبہ. ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ یہ حدیثیں لکھ رہے ہیں تو انہوں نے کچھ اس طرح کے چہرے سے ان کو دیکھا کہ گویا وہ ناپسند کر رہے ہوں کہ تم یاد کیوں نہیں کرتے، صرف لکھی کیوں رہے ہو. تو اس پر انہوں نے لکھنا چھوڑ کے حدیثوں کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا اور یہی چیز پھر آگے جا کر ان کی قابلیت کے اظہار کا بھی ذریعہ بنی. اور آپ دیکھیے کہ آزاد کردہ غلام، یعنی بظاہر ان کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا لیکن علم نے ان کو شیخ الاسلام بنا دیا، بہت بڑا مقام عطا کیا. حدیث روایت کی ہے عبداللہ بن مسعود نے، کہتے ہیں قسم النبی، تقسیم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسمن ایک تقسیم. جنگ حنین کے بعد جو بوٹی تھی، وار بوٹی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے. فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا، ان هذه لقسمۃ، بے شک یہ ایسی تقسیم ہے، ما ارید بها وجه اللہ، جس کے ذریعے اللہ کا چہرہ نہیں چاہا گیا، یعنی یہ اللہ کی مرضی کے مطابق تقسیم نہیں کی گئی. فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فاخبرته، تو میں نے آپ کو خبر دی کہ آپ نے جو مال تقسیم کیا ہے اس پر فلاں شخص ایسی ایسی بات کر رہا ہے آپ کے خلاف. اور یہ شخص منافق تھا، اس کا نام معتب بن قشیر بتایا جاتا ہے. یعنی اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر بھی تسلی نہیں ہوتی تھی. تو آج اگر ہمارے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو اس پر بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بلا وجہ آپ پر بدگمانی کرتے ہیں اور آپ کو بلیم کرتے ہیں، آپ پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. فغضب، تو آپ غضبناک ہو گئے، یعنی آپ کو غصہ آ گیا. آپ انسان تھے، آپ ایسی باتوں سے متاثر ہوتے تھے، یہ بالکل نیچرل سی بات ہے. صحابی کہتے ہیں حتی رأیت الغضب فی وجہہ، یہاں تک کہ میں نے غصہ آپ کے چہرے پر دیکھ لیا کہ آپ غصے میں ہیں. ثم قال، لیکن غصے کا اظہار کیسے کرتے ہیں یہ بھی سیکھیے. صرف یہ نہ سیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ غصہ آیا تھا اس لیے ہمارے لیے بھی غصہ کرنا جائز اور ہم جیسا چاہیں غصہ کریں، ایسا نہیں. آپ نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. قد اوذی باکثر من ھذا، وہ تو اس سے بھی زیادہ اذیت دیے گئے تھے، ان پر تو اس سے بھی زیادہ الزام تراشی کی گئی تھی. فصبر، تو انہوں نے صبر کیا تھا. گویا دوسرے لفظوں میں کیا کہ میں بھی صبر کروں گا، مجھے بھی صبر کرنا چاہیے. ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کیا کرتے ہیں ایسے وقت میں جب کوئی آپ پہ جھوٹا الزام لگائے، جھوٹی بات کرے؟ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ اس وقت کس کی سنت کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سب کہتے ہیں نا ہم بڑے دیندار ہیں، ہم سنت کے پیروکار ہیں، لیکن انسان کی اس پیروکاری کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب اس پر کوئی بات پڑتی ہے یا اس کی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اس پر وہ ریئیکٹ کس طرح کرتا ہے. تو صبر کس چیز کا نام ہے، اور صبر کرنے کا طریقہ بھی اس میں بتایا گیا کہ انسان اپنے سے زیادہ کسی اور کی بڑی مشکل کو دیکھ لے، اس وقت اس کو یاد کر لے. جیسے حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا تو انہوں نے کیا یاد کیا تھا اس وقت جب انہیں شدید غم پہنچا تو وہ بہت غم زدہ تھی، تو وہ یعقوب علیہ السلام کے غم کو یاد کرنے لگی کہ ان کا غم تو مجھ سے بھی زیادہ تھا. تو غم کے موقع پر
ایسی مثال یاد کر لیں، غصے کے موقع پر ایسی مثال یاد کر لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر جذبات کی شدت میں بھی آپ ایک نارمل انسان رہ سکیں گے. کیونکہ انسان کے لیے انسانی مثالیں جو ہوتی ہیں، انسانی رول ماڈل جو ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں، اچھے کام کرنے میں بھی اور برے کام کرنے میں بھی. ایک برائی کو آپ بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن دو چار لوگ جب مل کے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بھی دعوت دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کر لیں تو آپ بھی اس میں پھسل جاتے ہیں. اسی طرح جب کوئی اچھا کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو خیال آتا ہے اچھا یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہی، مجھے بھی کر لینا چاہیے. تو یہ انسانی فطرت ہے. اسی طرح جب کوئی غصہ کنٹرول کر رہا ہے تو آپ کو دیکھ کے طریقہ آ جائے گا کہ میں نے کیسے کرنا ہے. کوئی غم کو ضبط کر رہا ہے تو اس وقت بھی آپ کو ایک طریقہ آ جائے گا. تو یہی چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اور یہ انعام یافتہ لوگ یہی تو تھے. کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یس. اور خصوصاً مالی معاملات میں الزام تراشی، کیونکہ مال ایک فتنہ ہوتا ہے. باب یعکفون علی اصنام لہم متبر خسران ولیتبروا یدمروا ما علوا ما غلبوا. امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی باب باندھتے ہیں تو بعض اوقات اس سے متعلق قرآن مجید کی آیات میں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کا معنی بتاتے ہیں. تو یہاں بھی اسی طرح انہوں نے کیا ہے، اگرچہ اس باب کی حدیث یہاں کوئی نہیں آئی، شاید لکھنے والوں سے رہ گئی یا امام بخاری یہاں لا نہیں سکے. یعکفون علی اصنام لہم، یعکفون جمع بیٹھے تھے، علی اصنام بتوں پر، لہم جو انہوں نے بنا رکھے تھے. بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزری جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی اور ان پہ جم کے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ کیا کریں، ہمارے لیے بھی کچھ ایسے ہی الہ بنا دیں. یعنی ان کو دیکھ کر فالو کرنا چاہ رہے تھے. متبرن یہ بھی ایک آیت میں آتا ہے، اس کا معنی ہے خسران، نقصان. ولیتبروا کا معنی ہے یدمروا، خراب کر دیں، تباہ کر دیں. یہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے. ما علوا جس پر وہ چھا جائیں، ما غلبوا یعنی غالب ہو جائیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی حدیث تو اس سے متعلق نہیں آئی ان الفاظ سے متعلق، لیکن سورۃ بنی اسرائیل کی جو آیت اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، شاید اس مناسبت سے ان الفاظ کو امام بخاری لائے ہیں. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجن الکباث وإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بالاسود منه فإنه اطیبه قالوا اکنت ترى الغنم قال وهل من نبی الا وقد رآها. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں حدثنا اللیث، ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے یونس سے، اور انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے. جابر بن عبداللہ صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. جابر کہتے ہیں قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نجن الکباث، ہم پیلو کے پھل چن رہے تھے. پیلو کے پھل، کباث کیا؟ پیلو کے درخت کے پھل. وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالاسود منہ، تم سیاہ رنگ کے کالے کالے پیلو کے پھل چنو. فإنه اطیبہ، کیونکہ وہ ان میں سب سے زیادہ مزے کے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بہترین ہوتے ہیں، اطیب ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں. قالوا، لوگوں نے عرض کیا اکنت تری الغنم، کیا آپ بکریاں چراتے تھے؟ یعنی آپ کو کیسے پتا کہ یہ کون سا پھل کتنا بہترین ہے؟ قال، فرمایا وہل من نبی، کیا کوئی نبی ایسا بھی تھا الا وقد رآہ، مگر یہ کہ اس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. یعنی ہر نبی نے بکریاں چرائی. حکمت کیا تھی؟ یہ ٹریننگ تھی، تربیت تھی، عملی تربیت، کہ انسانوں کی تربیت کرنا آ جائے. جو بکریوں کو سنبھال سکتا ہے، بکریوں کو لک آفٹر کر سکتا ہے، بکریوں کی نگرانی کر سکتا ہے، ان کو پال سکتا ہے، وہ انسانوں کو بھی لک آفٹر کر سکتا. اصل میں لیڈرشپ کے لیے جو بڑی اہم کوالٹی ہوتی ہے وہ صبر ہوتی. پچھلی حدیث میں بھی صبر کا ذکر آیا نا. تو صبر کرنے سے آتا ہے، پڑھنے سے نہیں آتا کہ آپ کو کوئی لمبا سا لیکچر دے دے صبر کرو یا کہیں، اس سے نہیں. اس کے لیے آپ کو کچھ امتحانات سے گزارا جاتا ہے.
اب اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جب دین کا کام کرنے کے لیے بھی خواتین نکلتی ہیں جو اپنے چھوٹے بچے پال چکی ہوتی ہیں، وہ جب استاد بنتی ہیں، جب وہ لوگوں کو سکھانے کا کام کرتی ہیں، تو ان کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے. اس کے برعکس جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں یا آپ کے جو ینگ بچے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو کہنا چلو بھائی کو اٹھا لو، اس بچے کو دیکھو، تو وہ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. ان کے لیے وہ چیز مشکل ہوتی. تو یہ اس سے بچوں کو پالنے سے یا بکریوں کو پالنے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، بے شمار اس میں فائدے ہیں اس ٹریننگ یا تربیت کے. لیکن خاص طور پر انسان کے اندر صبر آتا ہے، کیونکہ جب تک انسان صبر نہ کرے انسان لیڈر بن نہیں سکتا. اور ایک استاد کے لیے یا ایک ماں کے لیے، ماں بھی لیڈرشپ کے رول میں ہوتی ہے، جب اسے تعلیم و تربیت کا کام کرنا ہوتا ہے تو انسانوں کی بہت سی ایسی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ جن کو برداشت کیے بغیر آپ انہیں سکھا نہیں سکتے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ تو بہت کچھ برداشت کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جب بہویں گھر میں آتی ہیں تو اس وقت ہم ان سے وہ چیزیں برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے جو ہم اپنے بچوں کی برداشت کر چکے ہوتے ہیں. بعض اوقات اپنے بچے ہمیں اس سے بھی کہیں زیادہ ستا چکے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنے بچے ہوتے ہیں تو اس لیے کیا ہوتا ہے، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ان حرکتوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، کسی سے ذکر بھی نہیں کرتے. لیکن وہی چیز جب کسی شاگرد کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ، کسی سرونٹ کے ساتھ، کسی اور رشتے میں ہمیں وہی چیز جب مشکل پیش آتی، وہی سیم حرکت کوئی اور کرے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو مومن وہ ہے کہ جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرے، باقی معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دے. کیونکہ جب ہمارے دل میں واقعی سچی خیرخواہی کسی کی ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کے دل تک پہنچے نہ، اور اللہ تعالیٰ ضرور پہنچا دے گا. یہ اللہ کا کام ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر معاملہ درست رکھیں. تو کبھی بھی آپ دین کا کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تربیت حاصل کریں اور مختلف طریقوں سے اپنے اندر صبر لائیں. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر تھا نا، تبھی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد کی اور دعا کی اور بات ختم کر دی. اگر ہمارے پاس کوئی شخص کسی کی شکایت لے کر آئے، ہم کیا کریں گے؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کے نمبر کاٹ لیے یا کم نمبر دے دی یا بھول کے آپ نے کوئی غلطی کر دی مارکنگ میں، تو کچھ طالب علم تو بہت ادب احترام سے اپنی شکایت لے کر آتے ہیں اور کچھ کیا کرتے ہیں. سب پڑھانے والوں کو تجربہ ہوا ہوگا اس کا. پوائنٹ 25 بھی کاٹ لیں تو کیا کرتے ہیں؟ جی، وہ جس ادب احترام ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے وہ سامنے بھی ٹیچر کے بدتمیزی کرتے ہیں، بعض اوقات پیچھے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اچھا چلیں، وہ تو جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی آ کے بتائے ٹیچر فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، آپ کیا کریں گے اس وقت؟ آپ کو غصہ آئے گا نا؟ آئے گا، آنا چاہیے، کوئی بات نہیں. لیکن اب اگلا کام کیا کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کیا اس سے مزید تجسس کر کے باتیں پوچھنے لگ جائیں گے، یا اس کو بلوا لیں گے، طلب کر لیں گے، اچھا لے آؤ ذرا اس کو، میں اس کی خبر لوں، یا پھر اپنے دل میں گرج رکھ کے اگلی دفعہ اور نمبر کاٹ دیں گے کہ میں اس کو مزہ چکھاؤں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچیے ہمارا طرز عمل کیا ہے. جب ہمیں کسی کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، وہ ہمارے خلاف پیچھے پیچھے باتیں کر رہا ہے، وہ ہمارا امیج خراب کر رہا ہے، وہ ہم پہ الزام تراشی کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو طلب نہیں کیا، اس کو نہیں بلایا، نہ اس سے پوچھا، نہ اس وقت اس کو سمجھایا، نہ اس کی خبر لی. دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے آپ ہی مر جاتی ہیں اگر آپ ان کو چھیڑے نہ. تو بہت کچھ سن کے بعض اوقات انسان کو صرف اگنور کر دینا چاہیے اور اپنا رویہ اور زیادہ اچھا کر لینا چاہیے. جو طالب علم بدتمیزی کرے، جو بچہ بدتمیزی کرے، اس کے ساتھ اور زیادہ اچھا کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو محبت اور عزت دو. کسی بزرگ کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ وہ اصلاح کا طریقہ بتاؤ، کہ محبت اور عزت سے. ان کا اگر وہ کام نہ کرے تو کہا اور ڈوز بڑھا دو. حال یہی راستہ یہی ہے اصلاح کا. برابری کرنا، مقابلے پہ آنا اور انتقامی رویے اختیار کرنا، اس سے معاملے خراب ہوتے ہیں، اصلاح نہیں ہوتی، خیر نہیں آتی.
دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہ صرف یہ کہ دین کی چیزیں سکھائیں بلکہ دنیاوی امور میں بھی جہاں جہاں آپ کے جو تجربات تھے وہ ان کے ساتھ شیئر کیے اور ان کی حد درجہ خیر خواہی کی. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ پھل چن رہے ہیں، آپ ساتھ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے، کبھی کچھ لے لیتے ہیں کبھی کوئی لے لیتے ہیں، تو آپ ان کو گائیڈ کریں گے نہیں اس میں سے یہ لو، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ مزے کا ہے. ایسے مقامات پر اگر ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہوں، کہیں جا رہے ہیں ویسے شاپنگ کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہو کہ اس سے بہتر کوئی چیز اور ہو سکتی، کیا ہم بتاتے ہیں؟ کوئی چیز پکا رہے ہیں، ریسیپی ہے، وہ دیتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک انگریڈینٹ اس میں سے غائب کر دیتے ہیں تاکہ ویسا نہ پکے جو آپ پکا سکتے ہیں، کہیں آپ کی تعریف جو آپ کو ملنی چاہیے تھی وہ اس کو نہ مل جائے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے ساتھ حد درجہ خیر خواہی ملتی، حد درجہ، دینی اور دنیاوی سب معاملات کے اندر. اور پھر صحابہ کے سوال بھی کتنے اچھے ہیں، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اچھا آپ چونکہ بکریاں چراتے تھے اس لیے آپ کو یہ سب کچھ پتا چل گیا. انہوں نے کہا کہ صرف میں نے نہیں، سب نبیوں نے چرائی ہیں. باب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً الآیہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، کون سی قوم؟ بنی اسرائیل. ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کرو. الآیہ، آخر تک. قال ابو العالیہ، ابو العالیہ کہتے ہیں اوان، انہی آیات میں لفظ اوان بھی آتا ہے گائے کی صفت کے طور پر. اوان کا معنی ہے درمیانی، النصف بین البکر والحرمتی، جو درمیان میں ہو، بکر یعنی بچھیری، بالکل چھوٹی گائے کے، والحرمت اور بوڑھی کے، یعنی نہ ہی بچیا ہو اور نہ ہی بوڑھی گائے ہو بلکہ اوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو. فاقع کا معنی ہے صاف، فاقع صاف، کلیئر. لا ذلول، لا ذلول کا معنی ہے لم یذللها العمل، نہیں ذلیل کیا اس کو کام نے، یعنی کام کر کر کے تھکی ماری نہیں. تثیر الارض، زمین میں ہل چلاتی ہوں. لیست بذلول تثیر الارض ولا تعمل فی الحرث، کہ وہ ذلول نہیں کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ ہی وہ کھیتی میں کام کرتی ہو. مسلمۃ، صحیح سلامت، من العیوب، سب عیبوں سے. لا شیعۃ، نہیں کوئی داغ، شیعہ کہتے ہیں بیاض، سفید داغ کو. صفراء، زرد رنگ کی. ان شئت سوداء، اگر تم چاہو تو سودا، ویقال صفراء، اور کہا جاتا ہے کہ صفراء، یعنی صفراء کا معنی سیاہ بھی کر سکتے ہو اور صفراء کا معنی زرد بھی. کقولہ جمالات صفر، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جمالات صفر، یعنی کالے اونٹ. صفر کا ایک معنی پیلا اور ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ کالا. فادارأتم کا معنی ہے اختلفتم، اختلاف کیا تم نے. باب وفات موسیٰ و ذکرہ بعد، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر اور اس کے بعد کا حال. حدثنا یحییٰ بن موسیٰ، ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا. یحییٰ بن موسیٰ امام بخاری کے استاد ہیں، ابو زکریا ان کی کنیت ہے، بلخی ہیں، سختیانی ہیں. 240 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اور ان سے بخاری، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے. اور یہ بہترین ثقہ لوگوں میں سے تھے، بہترین مسلمانوں میں سے تھے اور امام بخاری کے استاد تھے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، قالا کہتے ہیں ارسلہ بھیجا گیا، ملکن ایک فرشتہ، الموتی موت کا، ملک الموتی موت کا فرشتہ، الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، علیہ السلام یعنی فرشتے اور موسیٰ دونوں پر سلامتی ہو. فلما جاءہ سکہ، جب وہ آپ کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو زور کا تمانچہ مارا، تھپڑ لگایا. فرجع الی ربہ، تو فرشتہ اپنے رب کی طرف لوٹ گیا. فقال، عرض کیا، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیج دیا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتا، مرنا نہیں چاہتا. قال ارجع الیہ، فرمایا اچھا اس کی طرف واپس جاؤ. فقل لہ، تو اس سے کہو، یدع یدہ علی متن ثور فلہ بما قطت یدہ بکل شعرۃ سنۃ، اس کو جا کے کہو کہ اپنا ہاتھ ایک ثور ہوتا بیل، اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پہ رکھو، متن ثورن یعنی اس کے جسم پہ رکھو. فلہ، تو اس کے لیے، بما قطت یدہ، اس کا ہاتھ جو ڈھانپے بالوں میں سے،
بکل شعرۃ سنۃ، ہر بال کے بدلے ایک سال اور مل جائے گا. یعنی مفہوم کیا ہے کہ جا کے موسیٰ سے کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پہ رکھو اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان میں سے ہر بال کے عوض آپ کو 1 سال اور جینے کے لیے دے دیا جائے گا. اب آپ دیکھیے کتنے بال ہوتے ہیں، کافی زیادہ، مے بھی کئی 100 ہوں. اب انہوں نے جب آ کے ایسا کیا، قال اے ربی ثم ماذا، تو کہنے لگے کہ یا رب پھر کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال الموت، کہا موت، پھر بھی موت آئے گی. قال فالآن، تو کہنے لگے ابھی پھر جان لے لو، جب مرنا ہی ہے، کل مرنا ہے اور آج مرنا ہے تو آج ہی ٹھیک ہے. قال، وہ کہتے ہیں فسأل اللہ ان یدنیہ من الارض المقدسۃ رمیۃ بحجر، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے سوال کیا کہ وہ انہیں ارض مقدس کے قریب کر دیں. رمیۃ بحجر، ایک پتھر کی مار کے فاصلے پر، یعنی ایک پتھر اٹھا کے جتنی دور تک پھینکا جا سکتا ہے اس فاصلے تک اور ان کو قریب کر دیں. یہ ان کی تمنا تھی کہ وہ ارض مقدس میں یعنی فلسطین میں دفن ہوں. ہم میں سے ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ وہ مکہ یا مدینہ اس کو مل جائے، یعنی وہاں اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو. تو ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ ارض مقدس میں، لیکن ابھی تک ارض مقدس فتح نہیں ہوئی تھی، وہ اس میں جا نہیں سکتے تھے. ان کا کہ اور قریب لے جا کے مجھے دفن کیا جائے. قال ابو ہریرہ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت ثم لأریتکم قبرہ، کہ اگر میں وہاں ہوتا یعنی بیت المقدس میں ہوتا تو میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، الی جانب الطریق، اس راستے کی طرف، یعنی بیت المقدس کی طرف جانے والے راستے کی طرف. تحت الکثیب الاحمر، لال ٹیلے کے نیچے، نشانی اس کی کیا ہے کہ لال ٹیلے کے قریب ان کی قبر ہے. قال، وہ کہتے ہیں راوی نے کہا وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَنْ حَمَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم نَحْوَهُ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ایک اور روایت سے بھی آئی ہے. اس کا ذکر اس لیے کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ حدیث کی سند مضبوط ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی بڑی محبوب ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، سارے پیغمبر انسان ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے تھے، اور ان کے اندر بھی جینے کی طلب تھی. ہر جاندار کو جینے کا شوق ہوتا ہے. جان دینا سب سے مشکل کام ہے، سب سے. اب دیکھیے کہ اس سے انسان کی آزادی چھن جاتی ہے. سوچئے، سوچا کریں کبھی، آج ہم کتنے آزاد ہیں، ہم جب دل چاہتا ہے اٹھ کے کہیں چلے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، جو دل میں آتا کرتے ہیں. آج کتنا وقت ہے ہمارے پاس. لیکن کل کیا ہوگا؟ موت کا فرشتہ آ کر گرفتار کرے گا، پکڑ لے گا، قابو کر لے گا. جب بھی کبھی پتہ چلتا ہے نا، کبھی کوئی کہتا ہے کہ دعا کریں، فلاں شخص جو ہے وینٹیلیٹر پہ آ گیا ہے، فلاں شخص جو ہے اس کی جان کنی کا وقت ہے، بس آخری دموں پہ ہے، دعا کریں اللہ آسانی کر دے، تو دل کو بڑی فکر آتی ہے اس وقت. پھر تھوڑی دیر کے لیے فکر کرتے پھر بھول جاتے. لیکن موت کو اکثر یاد کیا کیجیے کہ موت ہماری ساری آزادیوں کو چھین لینے والی. اس کے بعد ہماری کوئی آزادی نہیں جب تک کہ جنت تک نہ پہنچ جائے. ہم اپنی مرضی سے کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے. جب انسان اپنی اس پکڑ کو یاد کرتا ہے تو یہ چیز انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی. پھر انسان خود اپنی چوائس سے سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ سخت ہو. کیونکہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. آج کی آزادی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، نہ زبان کی آزادی سے، نہ نگاہ کی آزادی سے، نہ پاؤں کی آزادی سے، اور نہ زندگی میں اوور آل ہمیں جو بھی چانسز اور مواقع اور فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں ان سب کو اللہ کے حکم کے تابع ہم سب کر دیں، اور اس آزادی سے خوب خوب اپنی آخرت کمائیں اور کسی اور کی باتوں میں نہ آئیں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن وسعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. امام بخاری ابو الیمان سے روایت کرتے ہیں اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے. قال، کہتے ہیں استب رجل من المسلمین، گالی دی ایک شخص نے مسلمانوں میں سے، ایک مسلمان شخص، ورجل من الیہود، اور یہود میں سے ایک شخص نے، دو میں جھگڑا ہو گیا. فقال المسلم، یعنی گالی گلوچ ہوئی، استبا نے گالی گلوچ ہوئی. فقال المسلم، تو مسلم نے کہا والذی اصطفى محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا، علی العالمین تمام جہان والوں پر، فی قسم یقسم بہ اس قسم میں جس کے ذریعے وہ قسم کھاتا ہے. فقال الیہودی تو یہودی کہنے لگا والذی اصطفی موسیٰ علی العالمین قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہانوں پر چن لیا. فرفع المسلم عند ذلك يده اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا. فلطم الیہودی یہودی کو تھپڑ مار دیا. فذهب الیہودی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. فاخبرہ تو آپ کو خبر دی الذی کان من امرہ وامر المسلم کہ جو اس کے اور مسلمان کے درمیان معاملہ ہوا تھا. فقال لا تخیرونی علی موسیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو. وَإِنَّ النَّاسَ يَسْعَقُونَ کہ لوگ جب بے ہوش ہو جائیں گے قیامت کے دن، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُفِيقُ تو میں پہلا ہوں گا جس کو افاقہ ہوگا یعنی ہوش آئے گی. فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ تو موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے. عرش کا کونا تھامے، جانب کونا، کونا کارنر، پایا دوسری جگہ پایا کا لفظ بھی آتا ہے، اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے. فلا ادری تو میں نہیں جانتا، اکان ممن صعق فافاق قبلی کہ کیا وہ بے ہوش ہوئے تھے یعنی ان پر بھی قیامت کی بے ہوشی آئی تھی اور وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے. او کان ممن استثنى اللہ یا وہ جن کو اللہ نے اس سے مستثنا کیا کیونکہ آپ کو جو کوہ طور پر تجلی گری تھی تو اس وقت آپ بے ہوش ہو گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا تھا. حدیث سے جو بات سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑا مقام دے رکھا تھا، لیکن جب کوئی شخص آپ کی ایسی تعریف یا مبالغہ رائی کرتا تو آپ فوراً کسی اور کی بڑائی اور خوبی کو سامنے لے آتے. ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں یا لوگ آپ کی تعریف شروع کر دیتے ہیں یا کچھ، تو اس موقع پر بڑا ڈر ہوتا ہے انسان کو کہ کہیں وہ کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائے کہ لوگ تو ہمیں بڑا نیک سمجھ رہے ہیں تو ہم تو واقعی بڑے نیک ہیں، حالانکہ ایسا نہیں. پتہ نہیں جو ہم کچھ کر رہے ہیں وہ قبول بھی ہے یا نہیں، اللہ کی نظر میں کہاں کھڑے ہیں ہمیں تو نہیں پتا. یہ تو کل ہی پتا چلے گا جب اللہ راضی ہو جائے. اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کوئی نہیں. تو اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کے لیے کیا کریں، ہمیشہ کسی اور کی خوبی سوچ لیں اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کر لیں، تو اس سے بھی انسان کا نفس کنٹرول میں رہتا ہے، قابو میں رہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد